سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کا آج تیسرا اجلاس نتیجہ خیز رہا۔ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا اتفاق رائے ہوا ہے، اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز حمزہ خورشید نے ہمیں جوائن کیا۔ جی حمزہ، کیا معاملات طے پائے اس اجلاس میں، کیا ڈیٹیلز فراہم کی گئی؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں 26 اپوزیشن ارکان کے معطلی کا یہ معاملہ ہے، اور آج اب سے کچھ قبل مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج کا اجلاس نتیجہ خیز رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے، جبکہ رولز آف بزنس 1997 223 کے تحت مطابق آئندہ اجلاس اپوزیشن اور حکومتی گالی گلوچ اور ذاتی ممبر کی تصدیق نہیں کی جائے گی، جبکہ اتفاق رائے یہ ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایوان میں بات کرنے دی جائے گی، جبکہ ہمارے جب لیڈر آف دی ہاؤس آئیں گے تب ایوان میں جو بات کی جائے گی۔ لیکن ابھی تک جو 26 ارکان کی معطلی کا معاملہ ہے وہ فی الحال جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کیونکہ ملک سے باہر ہیں، وہ ملک میں واپس آنے کے بعد جو ہے 26 ارکان کی معطلی اور ان پر ہونے والا جرمانہ جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، ہاؤس میں باقاعدہ رولنگ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ معطل ارکان کو بحال کرنا ہے یا پھر نہیں۔ جبکہ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ ہمارا ضابطہ اخلاق پر جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں، ہم نے اجلاس کی کارروائی کس طریقے سے کرنی ہے اس پر جو ہے ہمارے مذاکرات بالکل کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہمارے 26 ارکان کو بحال نہ کیا گیا تو ہم کل کی اسمبلی جو ہے وہ باہر لگائیں گے، اور جب تک ہمارے ارکان کو بحال نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اپنی اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر لگائیں گے اور اسمبلی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جبکہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ 26 ارکان جو کہ معطل ہوئے ہیں ان کا موقف صرف اور صرف اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس ہے، اور اس کا صحیح، تو اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں۔ حمزہ خورشید، آپ نے ڈیٹیلز دیں، بہت شکریہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورہ کابل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ فریقین کا دو طرفہ تعلقات کی رفتار کو برقرار رکھنے پر زور۔ تجارت، ٹرانزٹ اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی مفاد کے لیے تعاون بڑھانے کا عزم۔ علاقائی اقتصادی ترقی کی مکمل صلاحیت کے حصول کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ بین العلاقائی روابط کے منصوبوں کی تکمیل پر بھی اتفاق رائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رواں مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ تکمیل کے قریب منصوبوں میں اعلیٰ معیار یقینی بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت کی گئی اور تمام منصوبوں میں معیاری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی تاخیر کا شکار منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تمام صوبوں میں دانش اسکولوں جیسے معیاری تعلیمی مراکز کی تعمیر ہماری اولین ترجیح ہے۔ تعلیمی مراکز رواں مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا انتہائی اہم حصہ ہیں۔ آبی ذخائر ملکی سالمیت کا محور ہیں اور اس کے لیے متعدد منصوبے زیر تعمیر ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز کی تعمیر حکومت پاکستان کی ملکی معیشت کے ویژن کا کلیدی عنصر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر حکومت پنجاب کا بر وقت اقدام۔ 4 ماہ کے لیے چینی کی ایکس مل اور پرچون کی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ کین کمشنر پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 15 جولائی سے 14 اگست تک ایکس مل قیمت 165 روپے، پرچون 173 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ عمران ملک چیف رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، کس طرح سے یہ کیلکولیٹ کیا گیا اور 4 ماہ کے لیے ان قیمتوں کا اعلان ہوا؟ دیکھیں، اس والے سے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر حکومت کے پنجاب کے بروقت اقدام سامنے ہے، جس میں 4 ماہ کے لیے چینی کی ایکس مل اور پرچون کی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے، جس میں ڈی جی فوڈ کین کمشنر پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اس والے سے پہلی بار اس طرح کا نوٹیفکیشن سامنے ہے، جس میں ماہانہ جو ہے چینی کی قیمتوں کو ریوائز کر کے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں 15 جولائی سے 14 اگست تک ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو اور جبکہ پرچون کی قیمت جو ہے وہ 173 روپے فی کلو ہوگی۔ اسی طرح نوٹیفکیشن کے مطابق 15 اگست سے 14 نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی جا رہی ہے حالیہ مونسون بارشوں سے متعلق۔ ہمارے جو ٹریڈیشنلی 8 سے 9 مونسون کے سپیل ہوا کرتے تھے، اس سال تقریباً 2 سے 3 اس میں بڑھ گئے ہیں۔ سر، آج تک بدقسمتی سے 178 افراد کی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 500 کے قریب جو ہیں انجرڈ ہیں۔ سر، اس میں جو ہم نے لاسٹ جو پروجیکٹ کیا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو شمالی پنجاب، اے جے کے، اسلام آباد اور کے پی کے کا بالائی علاقے، وہ مونسون کا ٹرینڈ اس طرف زیادہ ہے کیونکہ اس طرف آنے والے دنوں میں بارشوں کے امکانات زیادہ ہیں۔ لوور لائنگ جو سندھ کا ایریا ہے اور پارٹ آف لوور بلوچستان اور لوور پنجاب، دس از آلسو امپیکٹڈ، بٹ اس دفعہ انٹینسٹی پنجاب کے زیریں علاقے، پنجاب اور اسلام آباد کے ملکہ علاقے اور آزاد جموں کشمیر کا زیادہ ہے۔ یہی ٹرینڈ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں یہ مینٹین رہے گا۔ دس انٹینسٹی از گوئنگ ٹو انکریز
اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سر آنے والے سالوں میں بھی یہ مونسونز تھوڑے سے زیادہ جلدی ایکسپیکٹڈ ہیں سر. نیکسٹ ایئر 1 سے 2 ہفتہ پہلے آئیں گے اور ان کی انٹینسٹی بھی شاید پہلے سے تقریباً 60-70% زیادہ ہوگی. یہ وہی ٹرینڈ ہے سر مونسون کا جو ہمارے ساؤتھ ایسٹ سے ہوتا ہوا لاہور, اسلام آباد, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے کچھ علاقے اور لوور سندھ میں وی ایکسپیکٹ کہ آنے والے دنوں میں یہ اگست کے اینڈ تک کی پریڈکشن یہ دیتا ہے. تو اس میں کنسنٹریشن اور یہ جو اس کا زیادہ تر رجحان ہے وہ اس طرف زیادہ رہے گا. اس کی سر ڈیٹیلڈ ایڈوائزریز ہم ڈیلی بیسس پہ جب آپ کے لاسٹ منٹ کے بعد مونسون کانفرنسز انفارملی بھی ہو رہی ہیں سر. ڈیلی ڈیٹا از بین شیئرڈ ود دی PDMAs اور اس میں ہمارے تمام متعلقہ ادارے جن کا تعلق اس رسپانس کے ساتھ ہے, آرمی, ریسکیو 1122 کے ادارے, چیف سیکرٹریز آفیسز, دیئر آنریبل ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز, اریگیشن, واٹر اینڈ پاور, ایوری بڈی از آن بورڈ. اور اس میں پھر آگے یہ ادارے سر اپنے ڈسٹرکٹ کی سطح تک DDMA کے رسپونڈر تک یہ انفارمیشن جا رہی ہے. سر آنے والے دنوں میں نیکسٹ 7 ڈیز میں پنجاب اور یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور ناردرن پارٹ آف KP کے یہ زیادہ متاثر رہیں گے. یہ جو لال ایریا سر نظر آئے ہیں اس میں وہ ایریاز جہاں پر ہمیں کچھ ہل ٹورنٹس کا بھی خدشہ ہے سر. سر ابھی تک مونسون کے 3 اسپیلس آ چکے ہیں. پہلا 26 جون سے 2 جولائی, دوسرا 4 سے 11 جولائی اور تیسرا وی آر انڈر گوئنگ ٹوڈے سر. آج رات بھی وی ایکسپیکٹ کہ سر اسلام آباد اور اطراف میں بھاری بارش, زیادہ شدید بارش ہوگی. دس ول بی ٹریڈیشنل اینڈ آف آور تھرڈ. سر آنے والے دنوں میں کچھ وقفے کے بعد یہ دس از دا تھرڈ یا 4-5 اسپیلس وچ وی اینٹیسپیٹ کہ یہ وہ ریپیٹیشن ہوں انہی علاقوں میں جس میں لوور پنجاب, مینلی اپر پنجاب اور وہ آزاد جموں کشمیر کے علاقے شامل ہیں. سر اس میں ایز آف ناؤ لارج اسکیل فلڈنگ کا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ریورس کے حالات, فلو کے حالات معمول کے مطابق ہیں. سر اس میں جو کنسرن کی بات رہی کہ وہ جو اس میں جن علاقوں میں نشیبی علاقوں میں, شہری علاقوں میں حیدرآباد سمیت لاہور, آج صبح راولپنڈی میں ابھی تک نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. دس ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم. اس وقت جو امداد ہو سکتی تھی سر, جہاں فرسٹ رسپونڈرز آ سکتے تھے ان کو ہم نے سر DDMAs کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے جو اس میں علاقوں کے ساتھ ریسکیو ٹیم کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. Chief Secretaries offices and provinces have been very, I would say, forthcoming, sir. They have responded to your guidance and instructions. And inshallah we will continue delivering. یہ نیکسٹ سر جو 4 اسپیل ہیں یہ تقریباً ہمیں سے اگست کے اینڈ تک لے کر جائیں گے. ان تمام کی ارلی وارننگ شیئر کر دی گئے ہیں. جنرل انعام حیدر, چیئرمین NDMA, آنریبل فیڈرل منسٹرز, NDMA کے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹاف, ٹیلنٹڈ آفیسرز, پروفیشنلز اور صوبوں سے چیف سیکرٹریز جو یہاں پر اسکرین پہ موجود ہیں. تو پچھلے چند ہفتوں میں میرا یہ دوسرا NDMA کا دورہ ہے اور ہر مرتبہ یہاں پر آ کر ایک بڑی انکریجنگ ایک یہاں پر ملتی ہے. آپ کی یہ پوری انوائرمنٹ بہت ہی شاندار ہے اس لحاظ سے, not because of brick and mortar, because of modern technology اور انتہائی قابل HR. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ پھر جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں بڑے ان حالیہ دنوں میں, چکوال میں بہت موسلادھار بارش ہوئی, لاہور میں اور پہاڑی علاقوں میں, اسلام آباد میں. اللہ کا شکر ہے کہ جنوبی پاکستان میں شاید اتنا اس کا زور نہیں ہے جو کہ پنجاب میں اور شمالی علاقوں میں ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کوآرڈینیشن کی ہے صوبوں کے ساتھ, جو PDMAs ہیں وہ بھی بہت خوش آئند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو بے پناہ بارشیں ہوئیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ پنجاب حکومت نے چیف منسٹر مریم نواز شریف کی قیادت میں اور اسی طریقے سے دوسرے صوبوں نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کیا ہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصانات کم ہوئے, لیکن جو جانیں چلی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت یاب کرے.
जिस तरह आपने कहा कि आइंदा आने वाले सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी, तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, NDMA को सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए। और इस हवाले से जो NDMA को और भी साजो सामान चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, और सूबे भी यकीनन अपने अपने ताईं वो भरपूर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, HR में, इक्विपमेंट में, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में। तो उसकी तैयारी आपको अभी करनी चाहिए। और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज के हमारे डॉक्टर साहब और प्लानिंग के हमारे जो मिनिस्टर हैं, आपको मिलकर NDMA के साथ और सूबों के साथ मिलकर अगले साल की भरपूर तैयारी करनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जिसका कोई लेना देना नहीं एमिशंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद वी आर ऑन दिस रेड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज़। वेल, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एक रेजिलिएंट नेशन बने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं रेजिलिएंट, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे वो दूसरे ज़िंदगी के शोबों के साथ है। आई थिंक एक्सलेंट वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड आउटस्टैंडिंग कोऑपरेशन बिटवीन NDMA एंड प्रोविंसेस। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस साल का जो एक्सपीरियंस है उसको आप बाकायदा उसको एनालाइज करके आप फिर सूबों के साथ आइंदा साल के लिए तैयारी करें। एंड मिनिस्टर प्लानिंग इज़ रिक्वेस्टेड एंड सो इज़ मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज के बैठ के उसके एक मरबूत आप एक प्लान बनाएं आइंदा एक साल के लिए कि जिस तरह ये पेश गोई की जा रही है, प्रेडिक्शन है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी। आई थिंक वी हैव टू put our act together and do everything to minimize the damages out of these outbursts. और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, थैंक यू, आपकी जो इसमें जो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही मुफीद है, बहुत अच्छी है। आप इसको और आगे बढ़ाएं और दिस अवेयरनेस कैंपेन मस्ट बी टेकन अप टू हायर नॉचेस, ताकि इससे हर जगह जो टाइमली उसको आपने सेंसिटाइज करना है, इत्तलाएं अता करनी है। तो आई थिंक सोशल मीडिया एंड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दे रहे, इसको और आगे बढ़ाएं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई, पहले मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक, और उसके बाद उन्होंने तकरीब से खिताब किया जिसमें उनका ये कहना था कि NDMA बेहतरीन काम कर रहा है जो बारिशों के बायस सूरत हाल पैदा हुई है उससे निमटने के लिए। और उन्होंने कहा कि वो हर किस्म की अपनी फाइनेंसेस या ह्यूमन रिसोर्स से मुतालिक सपोर्ट फराहम करेंगे इदारे को, उसको चाहिए कि इदारा इसी तरह से काम जारी रखे। जबकि उससे पहले ब्रीफिंग देते हुए अब उनको बताया गया कि ये जो स्पेल हैं बारिशों के, इनमें मज़ीद इंटेंसिटी आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि KP हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ज़ीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? तो सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, इसके लिए जो है गुज़श्ता कई रोज से जो मुज़ाकरात का सिलसिला था और बातचीत थी वो चल रही थी, और आज जो मुज़ाकरात है वो तय पा गए हैं, और जिसका बाकायदा ऐलान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आज या कल जो है वो बताया जा रहा है कि कर सकते हैं। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 जो है वो हुकूमत को मिलेगी, जबकि 5 सीटें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।